نمبر ایک، پیغمبر کی ایک بہت ہی مشہور حدیث میرے مولا کے بارے میں، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور عباس کا چہرہ بالکل علی کے چہرے جیسا ہے، تو میں کیوں نہ کہہ دوں کہ اگر علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو عباس کے چہرے کو دیکھنا بھی تو عبادت بنے گا، جب وجہ علی اور وجہ عباس میں کوئی فرق نہیں۔ اور دوسری بات، پیغمبر کی ایک اور بہت مشہور حدیث ہے، من اراد ان ينظر الى آدم مع علمه، اگر کوئی یہ ارادہ کرے کہ آدم کو اس کے علم کے ساتھ دیکھے، اور نوح کو مثلا اس کی مناجات کے ساتھ دیکھے، اور ابراہیم کو اس کی خلت کے ساتھ دیکھے، اور اسماعیل کو اس کی قربانی کے ساتھ دیکھے، اور موسیٰ کو اس کے ہیبت کے ساتھ دیکھے، اور عیسیٰ کو اس کے زہد کے ساتھ دیکھے، اور یوسف کو اس کے حسن و جمال کے ساتھ دیکھے، اور سلیمان کو اس کی شان و شوکت کے ساتھ دیکھے، اور یحییٰ کو اس کے تقوی کے ساتھ دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ، تو وہ علی کے چہرے پہ نگاہ ڈال لے، کیونکہ علی کے چہرے پہ 70 سے زیادہ انبیاء کے خصوصیات نظر آئیں گی۔ یہ علی کے چہرے کی خاصیت ہے نا، اور عباس کا چہرہ علی کے چہرے کی شبیہ، عباس کا چہرہ علی کے چہرے کی کاپی ہے۔ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں پھر کہ اگر علی کے چہرے پہ یہ ساری چیزیں ہیں تو عباس کے چہرے پر بھی آدم کا علم بھی نظر آئے گا، نوح کی مناجات بھی نظر آئے گی، ابراہیم کی خلت بھی نظر آئے گی، موسیٰ کی ہیبت بھی نظر آئے گی، عیسیٰ کا زہد بھی نظر آئے گا، یوسف کا حسن بھی نظر آئے گا، یحییٰ کا تقوی بھی نظر آئے گا۔ یہ 70 انبیاء یا 70 سے زیادہ انبیاء، اگر خصوصیت عباس کے علی کے چہرے میں ہے تو عباس کا چہرہ بالکل علی کے چہرے کی شبیہ۔ اور عباس کائنات کے اتنے عظیم انسان کا نام ہے کہ مجھے تو دنیا کی پوری تاریخ میں ایسا کوئی جرنیل نظر نہیں آیا جو اتنا قابل ہو کہ 72 کے چھوٹے سے لشکر کو 30,000 کی بہت بڑی فوج سے لڑا دے اور صبح سے شام ہو جائے، اور وہ بھی صبح سے شام بھی ہو جائے تو اس طرح کہ خود عباس کو اجازت نہ ملی جہاد کرنے کی۔ لیکن عباس کا ایک لقب اگر قمر بنی ہاشم ہے تو عباس کا ایک اور لقب ہے باب المراد، باب الحوائج۔ بس سمجھ لیجئے کہ یہ مختصر سا لقب ہے، اس میں پورا دین، پوری شریعت، تمام انبیاء کی محنتیں، تمام ائمہ کے جہاد جمع ہو گئے۔ یعنی اگر میں کہہ دوں کہ یہ تقریباً وہی شان ہے اس لقب میں، باب المراد یا باب الحوائج، اس لقب میں وہی شان ہے، یہ شان اس حدیث میں ہے۔ تمام کائنات کا علم خدا نے 114 صحیفوں میں رکھا جو مختلف انبیاء کو دی، اور وہ 114 صحیفوں کا خلاصہ ان 4 کتابوں میں رکھا جو 4 بڑے انبیاء کو دیا گیا، وہ تورات موسیٰ ہو کہ زبور داؤد ہو کہ انجیل عیسیٰ ہو کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جو 4 کتابوں میں یہ سب جمع ہو گیا کہ قرآن کے اندر، اور یہ پورا قرآن اس کا خلاصہ آ گیا الحمد کے سورے، اور پورا الحمد کا سورہ جمع ہو گیا بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا پورے علوم جمع ہو گئے بائے بسم اللہ میں، اور بائے بسم اللہ میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطے میں ہے، وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاء، اور با کے نیچے والا نقطہ میں ہوں، میرے مولا حلال مشکلات، مشکل کشائے کائنات کا عظیم فرمان۔ مگر جس طرح ساری کائنات کا علم سمٹ کر علی کے اس لقب میں آ گیا کہ وہ نقطہ تحت الباء، اسی طرح سے تمام انبیاء کی محنتوں کا خلاصہ، تمام ائمہ کے جہاد کا خلاصہ، جس مقصد کے تحت پروردگار نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جس مقصد کے تحت پروردگار نے 12 اماموں کا سلسلہ جاری کیا، جس مقصد کے تحت پروردگار نے 114 ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ انبیاء کو صحیفے دی،
جس مقصد کے لیے پروردگار نے اس قرآن کو پیغمبر اسلام کی ذات پہ نازل کی، وہ سارا مقصد سمٹ کے عباس کے اتنے سے لقب میں آ گیا، باب المراد یا باب المراد، باب الحوائج۔ بظاہر اتنا سا لقب ہے لیکن اتنا بڑا لقب ہے، وہی نقطہ تحت الباء، سمٹے تو نقطہ ہے، پھیلے تو پوری کائنات بلکہ لوح محفوظ تک کا علم ہے۔ وہ کیسے؟ اب وہ سن لیجیے۔ عباس کا لقب ہے باب المراد، عباس کا لقب ہے باب الحوائج۔ قمر بنی ہاشم تو ہے ہی اپنی جگہ پر، شبیہ علی مرتضیٰ تو ہیں، لیکن یہ بھی ایک لقب ہے۔ اور چونکہ حالیہ سالوں میں اس کثرت کے ساتھ صاحبان ایمان نے کربلا معلی میں حضرت عباس کی حرم میں جا کے زیارت بھی کی ہے اور عبادت بھی کی، تو ہر ایک کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن صرف یاد دہانی کے طور پر باب المراد یا باب الحوائج، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ دروازہ جہاں پہ ہر ایک کی مراد پوری ہوتی، وہ دروازہ جہاں باب الحوائج ہر ایک کی حاجت پوری ہوتی۔ کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنی مراد لے کر عباس کے دروازے پہ جائے اور خالی ہاتھ واپس آ جائے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ملے گی، میں نے شخص کے لفظ کو بدل دیا مخلوق، کہ خالی انسانوں کی حد تک نہیں ہے عباس، باب الحوائج ہے انسانوں کے بھی، جنوں کے بھی، جانوروں کے بھی، ہر مخلوق کے۔ کوئی نہیں ملے گا جو حاجت لے کے جائے اور اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ من لا یخیب سائلہ ولا ینفذ عاملہ، پروردگار کا خاص تعارف دعاؤں میں یہ کرایا گیا، ایک نہیں کئی دعاؤں میں، پتہ نہیں کتنی دعاؤں میں اس طرح تعارف ہے کہ ذات الہی وہ ہے کہ جس کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، اور کوئی امید کرنے والے کی امید ٹوٹتی نہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان میں اللہ اپنی وہ خصوصیات منتقل کرتا۔ مولا کا چہرہ وجہ اللہ کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ مولا نعوذ باللہ اللہ یا نصیری کا دعویٰ صحیح، اور اسی طرح سے اللہ کی یہ خاصیت کہ اس کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں پلٹتا، اور اللہ نے اپنی یہ خاصیت منتقل کی ائمہ طاہرین میں، لیکن عباس تو امام نہیں، عباس تو اس ٹیکنیکل اصطلاح میں معصوم بھی نہیں ہے، محفوظ عن الخطا ہیں، کبھی کوئی خطا نہیں کی، لیکن وہ جو ٹیکنیکل اصطلاح ہے 14 معصوم، اس میں بھی نہیں آتے، پھر بھی شان وہی ہے، یہ ایک معصوم کی شان ہوتی، شان وہی ہے جو میرے مولا کی شان ہے۔ مولا کے دروازے سے بھی کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں پلٹا ہے نا، کسی امید کرنے والے کی امید تو نہیں ٹوٹی ہے نا۔ مولا میں وہی شان ہے جو پروردگار کی خاصیت۔